اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ تبارک و تعالی نے طرح سے حکم دیا ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے جو چیز نعمت کے طور پر ملی ہے اسے بیان کرو۔ انسان کی نگاہ میں نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور ان اقدار میں بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے نزدیک کسی خاص نعمت کی قدر بہت زیادہ ہو، اس کو بیان کرتا رہے گا۔ ایک بالکل سامنے کی کوئی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ دولت ہے، گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی دی ہے۔ اگر کہ آدمی کو مل گیا اس کی قدر بہت زیادہ ہے، وہ اس کو بیان کرتا رہے گا کہ یہ چیز ہمیں مل گیا اور وہ ہمیں نصیب ہوا۔ مثلا کبھی اولاد کی ترقیاں، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور آدمی ان کو بیان کرتا رہتا ہے۔ بیان کرنا بھی چاہیے، لیکن اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ لیکن ساری ان نعمتوں میں جس کو ہم عظیم ترین نعمت کہہ سکتے ہیں وہ نعمت ہدایت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے راہ راست کی ہدایت کی، وہ بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اور اس کو ہم دوسرے عنوان سے کہیں گے تو وہ ہے نعمت ولایت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ صرف عقل کی نعمت کو دینے کے بعد اسی پر حساب کرنے والا نہیں ہے۔ عقل کی نعمت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے انبیاء بھی بھیجے ہیں، ائمہ اطہار کا بھی انتخاب فرمایا ہے، جو امت کے اور بندگان الہی کی ہدایت کریں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حتیٰ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، وَوَاقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی انہیں روکو، ان کو روکو، ان سے ابھی پوچھا جائے گا۔ یعنی جب لوگ حساب و کتاب کے بعد جو ہے بڑھ رہے ہوں گے پل صراط سے پار کر کے جنت کی طرف جانے کے لیے، تب بھی آواز آئے گی کہ ابھی انہیں روکو، پوچھا جائے گا۔ کیا چیز پوچھی جائے گی؟ انہم مسئولون بولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھا جائے گا کہ ولایت کی نعمت بھی ان کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں ایک شخص آیا اور امام نے اس کو اپنا مہمان بھی بنا لیا، اس کو کھانا کھلایا، کھانا اچھے تھے، کھانا جو بھی تھا بہت اچھا تھا۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ اب فرزند نبی اس طرح کی اتنی اچھی غذائیں، ان کا سوال نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی چھٹے امام نے یہی بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے، یہ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر جس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت ولایت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ولایت، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ آیا اس کی قدر کی یا نہیں کی ہے۔ اسی تسلسل میں آج ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، ذکر ہو رہا ہے آج سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پہلا فرزند آیا ہے۔ یعنی میں اس عنوان سی بات کہہ سکتا ہوں، اور غور کریں
کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سرکار مولا کائنات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پہلی اولاد ہے نا، اس اعتبار سے جو شرف حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے وہ شرف کسی کو نہیں حاصل، بئی معنی کہ باپ بھی آپ کے معصوم، ماں بھی آپ کے معصوم. اور میں جب بات کہوں فوراً ذہن میں آئے گی تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، یقیناً امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یقیناً یہ شرف حاصل ہے. مگر پہلے ہونے کا شرف، اس شرف میں پہلے ہونے کا شرف جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تاریخ 15 رمضان اور سن 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس امام کے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلسل ایک عنوان بھی میں نے اختیار کیا تھا، رمضان اور قرآن، کہ قرآن اسی رمضان میں نازل ہوا ہے. کہوں گا 2 قرآن اسی رمضان میں نازل ہوئے، ایک قرآن صامت بھی اور ایک قرآن ناطق بھی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، گویا کہ ماہ رمضان میں نازل ہوا. رمضان کا اور قرآن کا ایک گہرا ربط ہے، اور بے انتہا گہرا ربط ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے معصومین ہیں سارے معصومین کے اسماء پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معین ہیں، وہی نام رکھے جائیں گے. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو سرکار مولا کائنات نے نام رکھنے کے لیے کوئی جلدی نہیں کی، نہ حضرت خاتون جنت نے نام کے لیے کوئی جلدی کی، حتیٰ کہ خود سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انتظار کیا کہ جہاں سے نام آنے والا ہے وہاں سے نام آئے گا. آپ انتظار کر رہے تھے کہ جناب حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد تہنیت و تبریک کے بعد آپ نے ایک مقدمے کے ساتھ میں فرمایا کہ چونکہ علی کی نسبت آپ کے ساتھ میں وہی ہے جو ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ سے ہے. سرکار رسالت مآب نے سرکار مولا کائنات کے لیے بارہا یہ بات کہی کہ علی کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو جناب ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی. یہ دہرا کر کے جناب جبرائیل نے کہا کہ چونکہ ہارون جیسی نسبت ہے حضرت علی کی، اس لیے نام بھی ان کے فرزند کے مناسبت سے ان کا شبر رکھا جائے. ایک شبر بھی ہم بولتے ہیں، شبر بھی، اور غالباً صحیح لفظ شبر ہی ہے. شبر رکھا جس کا عربی ترجمہ حسن ہوگا، اور حسن رکھا گیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام حسن، تو شبر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے اسماء میں سے آپ کا ایک نام یعنی یہ نام حسن بھی ہے. البتہ لفظ حسن کو اگر میں کچھ تھوڑا سا معنی کروں، تھوڑی سی بات بتاؤں تو اس کی طرف غور کیجیے گا. حسن نیا لفظ نہیں تھا، نام بالکل نیا تھا، یعنی اس سے پہلے کسی کا کوئی نام نہیں تھا، یہ بالکل پہلا نام. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ لفظ حسن یہ بالکل نیا ہو، نہیں، لفظ حسن نیا نہیں. حسن پہلے بھی بولا جاتا تھا، اس سے بہت پہلے بولا تھا. عربی زبان میں حسن اچھے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ تھا. لیکن حسن اچھا ہونا، اچھا ہونے کے معنی میں یہ صفت کو بیان کرتا ہے. آپ کسی چیز کو اچھا کہیں یعنی اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، وہ اس کی صفت ہے. صفت
کس کو کہا جاتا ہے اور نام کسے کہا جاتا ہے۔ نام بالکل پہلا، اس سے پہلے قطعاً کسی کا نام نہیں تھا حسن کے نام سے، لیکن لفظ بالکل نیا نہیں ہے، پہلے بھی تھا، پہلے سے تھا، وہ صفت کے معنی میں تھا، اب جب نام ہو گیا تو وہ اسم ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے صفت اور اسم میں؟ صفت بدلا کرتی ہے، نام بدلتا نہیں ہے۔ بچپنا ایک صفت ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، بدل جائے گی۔ اسی طریقے سے اچھائی یا برائی بھی صفت ہے، ہمیشہ ایک ہی شکل میں نہیں رہے گی، اس میں کمی زیادتی یا بالکل ہونا اور نہ ہونے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ صفت کو ایک استقرار نہیں ہے، تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں، لیکن نام ایک مرتبہ نام ہو جانے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہی رہے گا۔ جس دن نام رکھ دیا گیا اور جو نام رکھا گیا وہ نام نام رہے گا، اس میں نہ کوئی کمی، نہ کوئی زیادتی، نہ کوئی تبدیلی۔ ہمارے کہنے مقصد یہ ایسا نہیں کہ لوگ نام نہیں بدلتے، یا مگر وہ نام کا لفظ نہیں بدلا جائے گا، نام رہے گا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا نام رکھا گیا، بعد میں نہیں، یہ نام نہ رکھ کر کے ہم دوسرا نام رکھیں، بدل سکتے ہیں اور بدلتے ہیں لوگ، لیکن نام جب نام ہو جاتا ہے تو وہی رہتا ہے۔ صفت جب تک صفت رہتی ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں حالات کے اعتبار سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہلی وہ ذات ہیں جن کا نام حسن ہوا۔ اب یہ نام بھی، میں ایک بات کی طرف عام طور سے توجہ دلائی ہے کہ معصومین علیہ السلام کے نام بھی کام کو بتاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنے بھی نام ہیں وہ اس کے کام کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نام کو کہیں وہ رحمان ہے، یعنی رحمانیت اس کا کام ہے، وہ رحیم ہے، رحیمیت اس کا کام ہے، وہ غفار ہے، غفاریت اس کا کام ہے، وہ ستار ہے، ستاریت اس کا کام ہے، وہ کرم ہے، وہ کریم ہے، کرم اس کا کام ہے۔ ایسے جتنے 99 نام لیں وہ سب اس کا کام ہے۔ جس شخص کو جو کام مطلوب ہوتا ہے اللہ کو اس کے اسی نام سے پکار لیتا ہے۔ کرم کی بھیک مانگنی ہو کریم کہہ دیا، رزق کی بھیک مانگنی ہو رزاق کہہ دیا، مغفرت کی بھیک مانگنی ہو غفار کہہ دیا، کوئی عطا چاہیے تو اسے وہاب کہہ دیا، رحم چاہیے رحیم کہہ دیا، رحیم جو چیز مانگنی ہوتی ہے اسی صفت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے، اسی صفت کے اظہار والا جو نام ہے اس کو یاد کیا جائے، اس میں وہ کام کی عطا ہوتی ہے۔ جیسے عام انسان بھی اگر کسی سے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اس صفت کو، اگر پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو سیٹھ صاحب کہیں گے، مالدار کہیں گے، پیسے والے کہیں گے، پیسے ہی کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ آپ کے ہاں دولت میں اور اضافہ ہو، میری مدد فرمائیں مثلا۔ ایسے اللہ کے سارے نام اس کے کام، معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ان کے کام ہیں۔ حسن اچھے کو کہا جاتا ہے، تو اگر اس اچھے کو دیکھا جائے تو حقیقی معنی میں پوری زندگی اچھائی ہے، پوری زندگی خیر ہی خیر ہے، خالی نام نہیں ہے۔ وہ سوئیں تب بھی حسن ہے، جاگیں ہیں تب بھی حسن ہیں، میدان میں ہوں تب بھی حسن ہے، وہ گھر میں ہیں تب بھی حسن ہے، بول رہے ہیں تب بھی حسن ہے، خاموش ہیں تب بھی وہ حسن ہے، سارا عمل حسن ہی حسن، کہیں سے کوئی عیب نہیں دکھائی دیتا۔ جو کوئی عیب نکالے بھی، میں جانتا ہوں کہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے عیوب نکالے گئے کہ آپ نے شادیاں بہت کی اور طلاق بہت دی، مگر میں اس میں آج کے دن پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، خالی اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام حسن اول تو الزام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر مان بھی لیں تھوڑی دیر کی بہت زیادہ کی اور بہت زیادہ طلاق دیتے رہیں، تو کم سے کم آج آپ کہہ رہے ہیں جن سے شادی کر کے طلاق دی ہے، کہیں تاریخ میں اس مطلقہ کو لے کر کے آئیں اور اس سے کہیں کہ اس نے جو ہے یہ برائی بیان کی ہے، یہ عیب بیان کیا ہے، یہ کمی بیان کی ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں بھی کہ یہ کام ان کا عیب ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، جن کو حقیقی معنی میں عیب کہنا چاہیے تھا یا عیب بتانا چاہیے تھا، انہیں نے تو
کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے، چاہے دشمنی کی ہو، کسی وجہ سے دشمنی کر کے جان کے بھی دشمن ہو گئے، مگر تاریخ میں عیوب بیانیاں نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن رہے ہیں ہر لمحے، ہر طریقے سے۔ تو آپ کا نام جو ہے حسن رکھا گیا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب نعمت ملتی ہے، اور وہ بھی نعمت پہلی نعمت اولاد، اس کی خوشی بھی الگ ہوتی ہے۔ ہم تبریک کو تہنیت کہیں گے خاتون جنت کے خدمت میں، سرکار مولا کائنات کے حضور میں، اور وقت کے امام حضرت صاحب الزمان کے خدمت میں، ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تبریک و تہنیت کے ساتھ ساتھ، لیکن نام حسن رکھا گیا۔ اسی حسن نام میں ساتھ کچھ کنیت ہوتی ہیں۔ آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے۔ القاب ہوتے ہیں، القابات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے القابات میں ذکی، طیب، سبت اور سید۔ شہرت زیادہ سید کی ہے کہ جناب سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید کہا تھا، اور سید میں معنی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، سید ہیں۔ یہ القاب میں، القاب اور ناموں کے سلسلے میں بھی میں نے یہ گزارش کی ہے کہ القاب ایک بالکل معصوم علیہ السلام کا نام بھی اور القاب بھی حقیقت ہے، لیکن القاب بالکل ہمارے یہاں بھی بالکل حقیقت کا نام ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے، یعنی نام ہو سکتا ہے کہ جس معنی کی طرف، جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہو وہ ہم میں حقیقت نہ ہو، لیکن جو القاب ہوتے ہیں اسے حقیقت ہونا چاہیے۔ میں اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ ہی بتا دوں، جیسے ہم نے کوئی ڈگری حاصل کی اور میں نام کے ساتھ میں لکھوں فلاں صاحب ایم اے، فلاں صاحب انجینئر، فلاں صاحب MBBS ڈاکٹر مثلاً۔ اب یہ سارے کے ساتھ ڈگریاں حاصل کی، اب اگر کوئی شخص جو ہے ڈاکٹر نہ ہو اور ڈاکٹر اس کی ڈگری لکھا جائے، ہر آدمی چیخ کر کے کہے گا بھائی کیوں آپ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل نہیں ہے، اس نے حاصل نہیں کیا۔ تو یہ جو ہم نے ڈگریاں بتائیں، یہ اصل میں انسان کا لقب ہو جاتا ہے، ایک لقب کے طور میں وہ حقیقت ہونی چاہیے۔ معصوم علیہ السلام کے ہاں جو القاب ہیں وہ بھی حقیقت ہیں اور نام بھی حقیقت ہیں۔ کسی کا نام عالم ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ عالم نہ ہو، لیکن اس نام کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈگری ہو، وہ ڈگری بہرحال صحیح ہونا چاہیے ہے۔ ایک آدمی کو سخی نام رکھ دیا، اس میں سخاوت بالکل نہ پائی جاتی ہو، مگر جو ڈگریاں لکھی جا رہی ہیں القاب کے طور پر، شاعر ہے مثلاً، اور اس کو شاعر لکھنا ہونا چاہیے تبھی شاعر کہیں گے۔ تو یہ القاب ایک واقعی اور حقیقت جو اس میں ہونا چاہیے اسے۔ معصوم علیہ السلام کے القاب بہت سارے ہیں، لیکن وہ سب کے سب ان کی ایک درجات ہیں، ڈگریاں ہیں، کہ وہ ذکی ہیں، وہ طیب ہیں، وہ سبت نواسے کو کہتے ہیں، اور وہ سید ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے القابات ہیں جو سرکار رسالت مآب کی طرف سے بھی عطا کیے ہوئے ہیں، اور خود ان کے کام ہیں جس کی بنیاد پر وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے بعد جو چیزیں سنت میں وجود میں آئی ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت عقیقہ۔ اس سے پہلے عقیقہ بظاہر نہیں تھا، جہاں تک میرا مطالعہ، اس مطالعے کے مطابق پہلے عقیقہ جو ہوا ہے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، وہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ نے عقیقہ کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سن 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سن 3 ہجری سے لے کر کے سرکار نبی کریم کے وفات تک تقریباً 7 سال ہوتے ہیں۔ بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں جو ان کی زندگی، بچپنے نہ سوچیں بلکہ امام ہوتا ہے، جتنے بھی واقعات ہوئے گویا کہ آپ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھا اور ان کے اثرات ہوئے۔ انہیں میں سے جو مشہور چیز وہ یہ ہے کہ سرکار نبی کریم جب مسجد میں کچھ بھی خطبات کہا کرتے تھے، اس کو آ کر کے منوعاً اپنی مادر گرامی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بیان کر دیا کرتے تھے۔ بہت خوش ہوتی تھی جناب حضرت خاتون جنت، اور اس خوشی کا اظہار بھی ایک دن سرکار مولا کائنات سے کیا، اور ایک مرتبہ سرکار مولا کائنات نے چاہا کہ میں بھی سنوں، اور آپ پردے میں بیٹھ گئے،
جیسے امام حسن مجتبیٰ نے آ کر کے بیان کرنا شروع کیا تو اس دن لکنت ہونے لگی، مگر امام ہوتا ہے، جیسے لکنت ہونا شروع ہو گئی آپ نے کہا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا آج کوئی سن رہا، اس وقت امام پردے سے نکلے اور آ کر کے گلے لگا لیا۔ یقیناً یہ ہم ان بچپنا نہ دیکھیں، بلکہ چونکہ امام کی صلاحیت اور امام کا وجود نورانی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ائمہ اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار دے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق اور ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔